رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا میری لاسٹ ویڈیو میں کہ میں بزی ہو جاؤں گی، تو بہت بزی رہا پچھلا یہ پورا ہفتہ ماشاءاللہ۔ میری ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی، جس کی شادی دوسری دوست کی بیٹی کے ساتھ ہوئی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی مزہ آیا۔ اٹ فیلٹ لائک اے فیملی ایونٹ۔ 4 دن مسلسل گہما گہمی، محبت اور ہنسی مذاق، بہت اچھا لگا۔ تو وہی سارے کلپس میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بیک گراؤنڈ میں، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پہ آج بات کریں گے۔ بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے تھے، میرے جاننے والے، کہ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہیں آپ کی عزت؟ تو میں نہیں دیکھ رہی تھی، پھر میں نے جلدی اس کو دیکھنا سٹارٹ کیا، اور سنس ثانیہ سعید میری بڑی فیوریٹ ایکٹریس ہیں، تو میں نے کہا لازمی اس کو دیکھوں گی۔ اور کیا کمال کی ایکٹنگ کر رہی ہیں، خطرناک ساس بن کر۔ تو بہرحال اس ویڈیو میں ہم کریں گے اس ڈرامے کا ریویو، اپنا نظریہ پیش کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ڈرامے یوٹیوب پہ ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو چلیں کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ کبھی کبھی کوئی ڈرامہ صرف ایک کہانی نہیں ہوتا، وہ ہمارے معاشرے کا وہ چہرہ سامنے لے آتا ہے جسے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، اور آپ کی عزت بھی کچھ ایسے ہی انکمفرٹیبل سوال اٹھاتا ہے۔ آخر عزت ہوتی کس کی ہے؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ سوال، کیا ایک مرد کی عزت بچانے کے لیے ایک عورت کی زندگی، اس کی ڈگنیٹی اور اس کے 14-15 سال کی قربانی کی کوئی ویلیو نہیں؟ تو جناب، ڈرامہ سیریل آپ کی عزت میں ایک میرڈ کپل دکھایا ہے، اور ایک عورت جس نے اپنی زندگی کے 14-15 سال اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے گھر اور ایون اپنی ساس کے لیے بڑی محنت لگا دی اس گھر کو بنانے میں۔ 15 سال صرف ایک شادی کو چلانے کے نہیں، بلکہ ایک گھر کو بنانے کے لیے، بچوں کو پالنا، شوہر کا ساتھ دینا، فیملی کو جوڑ کے رکھنا، اپنی خواہشوں کو کمپرومائز کر دینا، اور پھر ایک دن اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر ایک دوسری عورت کے ساتھ مبتلا ہے، اور بات صرف افیئر تک نہیں رہتی، اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر چپکے سے دوسری شادی کرنے والا ہے، اور اس کی ساس اس سارے کھیل میں شامل ہے۔ وہ ساس جس کو وہ ہر روز صبح بلا ناغہ تہجد کے وقت اٹھ کر شہد اور گرم پانی اور بادام کھانے کے لیے دیا کرتی تھی، لے کر آتی تھی ٹرے میں سجا کے ان کے لیے۔ تو سوچیں، ایک عورت ہی دوسری عورت کے لیے کتنا برا سبب بنتی ہے۔ اب آپ نے اتنی محنت کی ہو اپنے اس رشتے کو بنانے کے لیے، میاں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ، اور پھر سوچیں جب اسے اصل سچ پتہ چلتا ہے تو اس عورت پر کیا گزرتی ہوگی۔ جس آدمی کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی سمجھ رہی تھی، وہ اسی کے پیچھے کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی پلان کر رہا تھا۔ بہت سوچ وچار کے بعد وہ عورت آخرکار اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اب یہاں سے کہانی ایک بہت ڈسٹربنگ ٹرن لیتی ہے، کیونکہ شوہر کا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیوی سے بات کروں گا، میں اپنی غلطی ایکسیپٹ کروں گا، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس پر کیا گزری ہے، یا پھر اگر ہماری شادی ختم ہو چکی ہے تو ہم عزت کے ساتھ الگ ہو جائیں۔ نہیں، اس کی سوچ اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ پولیس کے ذریعے ایک انکاؤنٹر پلان کرنے میں لگ جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے اس میں آ کے، اور اپنی بیوی کو مارنے کا پلان کر رہا ہے تاکہ اس کی عزت بچ جائے۔ یہیں پر تو ہمیں رک کر سوچنا ہے کہ کس کی عزت اور کس کی غلطی، عزت یا ایگو؟ اگر ایک مرد اپنی بیوی سے چھپ کر کسی دوسری عورت کے ساتھ افیئر چلاتا ہے، پھر اس سے سیکرٹلی شادی کا پلان بناتا ہے، اور جب بیوی کو سب کچھ پتہ چل جائے اور وہ گھر چھوڑ دے، تو اس مرد کی عزت کس نے خراب کی؟ بیوی نے یا اس کے اپنے ایکشنز نے؟ یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں ہم اکثر کانسیکوینسز اور کاز کو الٹا کر دیتے ہیں۔ مرد افیئر کرتا ہے، بیوی کو پتہ چل جاتا ہے، وائف ہرٹ ہوتی ہے، بیوی گھر چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ڈسکشن شروع ہوتی ہے،
بیوی نے گھر کیوں چھوڑا؟ لیکن پہلا سوال ہونا یہ چاہیے شوہر نے افیئر کیوں چلایا؟ بیوی کو بلیم کرنے سے پہلے اس بیٹریل کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جاتا جس نے پوری سچویشن کریٹ کی؟ یہاں پر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ساس کو ساری سچویشن کا علم تھا، اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کے باوجود جب بیٹا پٹ رہا تھا کہ بیوی کہاں چلی گئی، تب ساس بھی بیوی کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ تو یہاں دیکھیں نا، یہ ہے ہمارے معاشرے کے دوغلے سٹینڈرڈز۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایک شادی شدہ آدمی کسی دوسری عورت سے چکر چلاتا ہے تو بہت جلدی اس کو بہت سارے ایکسکیوزز مل جاتی ہیں۔ اسے گھر میں سکون نہیں ملتا ہوگا، بیوی اسے اٹینشن نہیں دیتی ہوگی، ان کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، دل پر کسی کا زور نہیں چلتا، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہے تو ہم فوراً کہتے ہیں ہاں اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہی سچویشن ریورس کر دیں، اگر ایک شادی شدہ عورت 15 سال اپنی شادی میں دینے کے بعد کہے میرا شوہر مجھے ایموشنلی نگلیکٹ کرتا ہے، مجھے خوش نہیں ہوں اس کے ساتھ، مجھے کسی اور سے ایموشنل اٹیچمنٹ ہو گئی ہے، تو کیا سوسائٹی اسے بھی وہی انڈرسٹینڈنگ دے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اسے فوراً لیبلز ملیں گے، بے حیا کا لیبل، بے غیرت، بد چلن، گھر توڑنے والی عورت۔ تو پھر سوال ہے مرد کی انہیپینس ایکسپلینیشن کیوں بن جاتی ہے اور عورت کی انہیپینس کیریکٹر فلا کیوں؟ مرد کا افیئر سرکمسٹانسز، عورت کا افیئر کیریکٹر اسیسینیشن۔ مرد دوسری شادی کرے تو کوئی بات نہیں، اس کو حق ہے، اور عورت اپنی مرضی سے نکل جائے تو فیملی کی عزت خراب کر دیتی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ لیکن یہاں میں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ مرد اور عورتوں کو یہ حرکتیں کرنی چاہیے۔ اس کہانی کا سب سے ایموشنل پہلو میرے لیے یہ ہے کہ ہم اکثر عورت کی قربانی کو تب تک ویلیو نہیں کرتے جب تک وہ چپ چاپ وہ قربانی دیتی رہے۔ 15 سال اس نے بچے پالے، گھر سنبھالا، شوہر کا ساتھ دیا، اس کی ماں کی خدمت کی، اپنے گھر کو اپنا سمجھا، اپنی پرائیورٹیز کمپرومائز کی، اور جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ اپنی نئی زندگی پلان کر رہا ہے، تو کیا ہم اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بس مسکرا کر کہے کوئی بات نہیں میں صبر کر لوں گی؟ کیوں؟ کیا صبر کا مطلب انجسٹس کو ایکسیپٹ کرنا ہے؟ کیا فیملی بچانے کا مطلب صرف عورت کی رسپانسبلٹی ہے؟ اور کیا ایک بیوی کی لویلٹی کا ریوارڈ یہ ہے کہ جب ہسبینڈ کسی اور کو چوز کرے تو وہ خود ہی کو بلیم کرے؟ 1 منٹ کے لیے ذرا سوچیں، اگر یہی کام بیوی کرے، 15 سال شادی کے بعد کسی اور آدمی کے ساتھ چکر چلا لے، اس کے ساتھ شادی کی پلاننگ کرے، اور گھر سے اس طرح پلان کرتے ہوئے جب اس کو پتہ چلے اور شوہر کو مروانے کی پلاننگ کرے، تو کیا ہم اس لاجک کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آف کورس ناٹ، بالکل بھی نہیں۔ ہم کہیں گے یہ عورت غلط ہے، اسے کانسیکوینسز فیس کرنے چاہیے، ڈیورس لے لو، لیگل راستہ اختیار کرو۔ اور تو پھر مرد کے لیے سٹینڈرڈ الگ کیوں ہے؟ اگر مرڈر رانگ ہے تو پھر وہ رانگ ہے، اگر بیٹریل رانگ ہے تو بھی رانگ ہے، دونوں لوگوں کے لیے۔ جینڈر بدلنے سے موریلٹی نہیں بدلنی چاہیے، موریلٹی کے اصول نہیں بدلنے چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ڈسٹنکشن بھی ہے۔ اسلام میں مرد کے لیے ملٹیپل شادیوں کی کانسیپٹ کی اجازت ہے، 4 شادیوں کی، لیکن افیئر اور نکاح ایک ہی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد دوسری شادی کا آپشن چوز کرتا ہے تو اسلام کے فریم ورک میں رسپانسبلٹی، جسٹس اور رائٹس بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اسلام میں مرد کو دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے۔ اجازت ہے حق کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اور سب سے امپورٹنٹ بات، اسلام کسی کو اپنی سوشل ریپوٹیشن بچانے کے لیے ظلم کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا۔ کسی کی جان لینا عزت بچانا نہیں بن جاتا۔ کسی کو دھمکانا، ہرٹ کرنا یا ایلیمنیٹ کرنا اس لیے پرمیسیبل نہیں ہو جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسلام میں انسان کی جان، ڈگنیٹی اور رائٹس سیریس میٹر ہیں۔ لیکن کیا بیوی کا گھر چھوڑنا صحیح تھا؟ اس ڈرامے میں صحیح دکھا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ ہم اس کے ہر ڈیسیژن کو آٹومیٹکلی صحیح ڈکلیئر نہیں کر سکتے، لیکن کانٹیکسٹ کو اگنور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عورت نے گھر اس لیے نہیں چھوڑا کہ اسے کوئی چھوٹی سی ڈس ایگریمنٹ ہوئی تھی، اسے پتہ چلا کہ اس کا ہسبینڈ افیئر چلا رہا ہے، سیکرٹلی دوسری شادی کر رہا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ویلیو لیس پرسن فیل کر رہی تھی، بچوں کے آگے، شوہر کے آگے، ساس کے آگے۔ جب اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی تو اور وہ کیا کرتی پھر؟
اس آدمی نے اس کا اعتبار توڑ دیا تھا. جس آدمی کو وہ دل و جان سے چاہتی تھی, اس نے اپنے 15 سال زندگی کے سنسیئرلی اس آدمی کو دیے, اس کے گھر کو دیے. تو اس کو نتیجہ کیا ملا, رزلٹ کیا نکلا؟ تو اسی لیے اس نے یہ چوز کیا کہ اس کی عزت کہیں کی نہیں چھوڑوں گی. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. بہرحال عزت تو اس نے 2 کوڑی کی کر دی, جو کہ اس کو احساس ہونا چاہیے کہ بھئی کیونکہ اس نے اس کی عزت اسی کے گھر میں, اس کے بچوں کے آگے, اس کی اپنی ماں کے آگے, اپنے جتنے اٹھنے بیٹھنے وہ جو لوگ دکھا رہے ہیں باقی کیریکٹرز کے آگے 2 کوڑی کی کر دی تھی اس شوہر نے, اس نے بیوی کی. تو یہ میرے خیال سے ایک پرفیکٹ ریونج تھا میرے خیال میں. لیکن ہاں اب آگے چل کے دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے ڈرامے میں. لیکن شاید یہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم بہت کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. عورت طلاق لے لے تو لوگ کیا کہیں گے, بیوی شوہر کو چھوڑ دے تو لوگ کیا کہیں گے, ہسبینڈ کی افیئر کی بات باہر آ جائے تو لوگ کیا کہیں گے, خاندان کی ریپوٹیشن کیا ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے سوچتے کہ اللہ کیا کہے گا, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے, اور ہم انسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہ تو خیال ہمارے دماغ میں آتا ہی نہیں ہے نا. لوگ کچھ دن بات کریں گے, کچھ لوگ گاسپ کریں گے, کچھ لوگ جج کریں گے, پھر وہ کسی اور کی زندگی ڈسکس کرنے لگیں گے. لیکن جس انسان کی زندگی برباد ہوتی ہے اس کا درد اسی کے ساتھ رہتا ہے. اس لیے سوسائٹی کے اوپینینز کو ہیومن لائف سے اوپر رکھنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں اپنے معاشرے میں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں, ایکول سٹینڈرڈز اسٹیبلش کرنے چاہیے. مرد افیئر کرے تب بھی اکاؤنٹیبلٹی, عورت کرے تب بھی اکاؤنٹیبلٹی. مرد دوسری اگر شادی میں خوش نہیں ہے تو اس کی فیلنگز میٹر ہوں گی, اسی طرح عورت کی بھی فیلنگز. تو یہ اگر مرد طلاق چاہتا ہے تو اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس کی اس حق کو بھی اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹیز میں بس کہا جاتا ہے گھر بچا لو, کسی بھی صورت ہو گھر بچا لو. لیکن گھر کس چیز سے بنتا ہے؟ صرف ایک چھت سے, یا ٹرسٹ سے, رسپیکٹ سے, لویلٹی سے؟ اگر ہسبینڈ افیئر کر رہا ہے اور بیوی کو ایموشنلی ڈسٹروائے کر رہا ہے تو صرف یہ کہنا کہ بچوں کی خاطر گھر میں رہو, کیا واقعی گھر بچانا ہے؟ کبھی کبھی ہم گھر نہیں بچاتے, صرف اس کی دیواریں بچاتے ہیں. اور ایک ہیلدی میرج ریکوائرز 2 people who are willing to protect the relationship. صرف ایک عورت کا سیکریفائز میرج کو ہیلدی نہیں بنا سکتا. میرے لیے اس ڈرامے کا سب سے پاورفل میسج یہ نہیں کہ مرد غلط ہے یا عورت صحیح, بلکہ یہ ہے کہ ہم عزت کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کی عزت کسی اور کی زندگی لینے سے بچتی ہے تو وہ عزت نہیں. اگر آپ کی عزت کو بچانے کے لیے آپ کو اپنی بیوی کو چپ کروانا پڑتا ہے ہمیشہ کے لیے تو وہ عزت نہیں. اگر آپ کی عزت کا مطلب ہے کہ دنیا کو آپ کی شادی کی ریالٹی کا پتہ نہ چلے تو وہ عزت نہیں, وہ ایگو ہے. اصلی عزت یہ ہے کہ آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں, اپنے ایکشنز کی رسپانسبلٹی لیں, اپنے اسپاؤس کے رائٹس کا احترام کریں, اور جب ریلیشن شپ ختم ہو جائے تو اسے بھی ڈگنیٹی کے ساتھ ختم کریں. اصل عزت کسی اور کو گرا کر نہیں ملتی. اصل عزت تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کسی کو ہرٹ کرنے کی طاقت ہو اور آپ پھر بھی انصاف چوز کریں. خیر ابھی ڈرامے میں آگے کیا ہوگا یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, لیکن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ ڈرامہ ہے, اچھا ٹاپک ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ انالیسس اچھا لگا ہو. مجھے صرف کچھ چیزیں اس ڈرامے کی بہت بادر کر رہی تھیں اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اس بات کو فوراً سے ڈسکس کروں آپ سب کے ساتھ, اور آپ سب کی رائے کا بھی انتظار ہے مجھے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے. کیا آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اور کیا آپ میرے انالیسس سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. تو بس جناب یہی تھی آج کی باتیں. ابھی بھی میری کافی تھکاوٹ چل رہی ہے, میری آواز سے بھی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا. تو ابھی لگتا ہے مجھے 1 ہفتہ چاہیے ریکوری کے لیے. ایوری ڈے ہائی ہیلز پہن کے نا مزہ تو بہت آیا, لیکن اب اس کا میری بوڑھی ہڈیاں جواب بھی دے رہی ہیں. تو بس اپنی دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیں, اور آپ سب ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اور جو کھیاس چل رہا ہے یوٹیوب پہ اس کے ساتھ بھی اگر ہم کمپیئر کریں تو اس ڈرامے میں اس حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت سارے لیسنز ہیں. جیسے مریم کی زندگی کو لے لیں یا امبر کی زندگی کو لے لیں, تو ہمیں نا ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے اور انہیں اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہیے. چلیں جناب, بس یہی تھی آج کی باتیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک گڈ کیئر. اللہ حافظ.